اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا سرفراز فیضی صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فرقہ پرستی کے خاتمے، قومی یکجہتی کی فضا ہموار کرنے جیسے نیک مقاصد کے تحت ادری کی سرزمین پر منعقد ہونے والے اس تاریخی اجلاس کی صدارت فرما رہے عالی مرتبت مولانا خورشید احمد مفتاحی حفظہ اللہ، جمعیت علماء ضلع مئو، جمعیت علماء ادری کے فعال اور متحرک ذمہ داران و کارکنان، قابل احترام دیگر مذاہب کے مذہبی رہنما اور پیشوا حضرات، نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے نہایت فعال اور متحرک تعلیمی شخصیت سابق ممبر آف پارلیمنٹ الحاج محمد سالم انصاری صاحب، نگر پالیکا پریشد مئو کے چیئرمین عزت مآب محترم محمد طیب پالکی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما قائدین ملت، دینی و ملی بزرگوں، ملت کے شاہی صفت نوجوانوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو اخوت و بھائی چارگی کے فروغ دینے، قومی یکجہتی کی فضا کو قائم کرنے، اس اجلاس کے منتظمین اور ذمہ داران کا کہ انہوں نے آج کا یہ تاریخی اور انقلاب انگیز اجلاس منعقد کیا۔ محترم سامعین کرام، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، اس زمانے میں محبت کی ضرورت ہے بہت۔ محترم حاضرین، اسلام باہمی الفت و محبت، رحمت و رافت، نرم دلی اور رحم و کرم کا سرچشمہ اور آپسی اتحاد و اتفاق، اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے، انسانیت کی بنیاد پر خیر سگالی کے جذبے کو فروغ دینے والا ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے۔ یہ مذہب جہاں ایک طرف بندوں کا رشتہ شہنشاہ زمین و آسمان سے استوار کرتا ہے، وہیں دوسری طرف انسانی بنیادوں پر تمام انسانوں کو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے، اخوت اور بھائی چارگی کے جذبے کو فروغ دینے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نفرت و عداوت، ظلم و تشدد، دہشت گردی اور ناانصافی کا شدید ترین مخالف ہے۔ اسلام اور نفرت، اسلام اور عداوت، اسلام اور فرقہ واریت، اسلام اور دہشت گردی، یہ سمندر کے 2 ایسے کنارے ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ معاشر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، مدینہ میں آباد دیگر مذاہب کے لوگوں یہود و نصارہ کے ساتھ آپ نے انسانیت نوازی کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارگی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے میثاق مدینہ کا معاہدہ تیار کیا اور یہ اعلان کیا کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اخوت اور بھائی چارگی کے جذبے سے پرامن طور پر زندگی گزاریں۔
اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی یہ سنہرا سلسلہ قائم رہا۔ خود وطن عزیز میں 15 دسمبر 1923 میں جنگ آزادی کے سپوت مفسر قرآن امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی کانگریس کے خصوصی اجلاس میں فرمایا تھا کہ اگر آسمان کی بلندیوں سے کوئی فرشتہ اتر کر زمین پر آ جائے اور قطب مینار پر چڑھ کر یہ اعلان کر دے کہ سورج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم ایکتا سے دستبردار ہو جائے، تو میں اس آزادی سے دستبردار ہو سکتا ہوں، لیکن ہندو مسلم ایکتا قومی یکجہتی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہندوستان کو آزادی دیر سے ملتی ہے تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر قومی یکجہتی جاتی رہے گی، ہندو مسلم اتحاد قائم نہیں رہے گا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا، پوری انسانی دنیا کا نقصان ہوگا۔ آج اس ملک کے اندر ایک مخصوص جماعت ہندوستان سے اسلامی تہذیب و تمدن کے تمام نقوش کو مٹا کر اسے دوسرا فلسطین بنانا چاہتی ہے۔ عیسائیوں کو پرامن زندگی کے دینے کے بجائے ان کا وجود مٹانا چاہتی ہے، دلتوں کو پھر اسی ذلت کی زندگی گزارنے پر انہیں مجبور کرنا چاہتی ہے۔ آئیے ہم انہیں بتائیں، انہیں یہ پیغام دیں کہ یہ وطن عزیز ہمارا ہے۔ اس وطن عزیز سے، اس سرزمین پر ہماری تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس ملک کو انگریزی سامراجیت سے آزاد کرانے کے لیے، انگریزی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے فتوے دیے، جہاد کے فتوے دیے، جان و مال کی قربانی دی۔ ہمارے ملت کے جھیالوں اور سپوتوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، حبس دوام اور کالا پانی کی سزائیں انہیں دی گئیں۔ کون بھلا سکتا ہے علماء دیوبند کی ناقابل فراموش خدمات کو؟ تاریخ کیسے بھولے گی علماء اہل حدیث صادق پور پٹنہ کی قربانیوں کو؟ عین عید کے دن مولانا عنایت علی کے گھر پر عین عید کے دن انگریز ظالموں نے ان کے مکان پر بلڈوزر چلوا دیا۔ تاریخ اس گمنام مجاہد کو کیسے بھول سکتی ہے جو مجاہدین کو، جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، خفیہ طور پر انہیں مالی امداد کرتا تھا، ان تک راشن پہنچایا کرتا تھا۔ جب انگریزوں نے محسوس کیا اور اس کی گرفتاری کا آرڈر دیا، سی آئی ڈی کے افسران جب اس کے پیچھے پڑ گئے تو اس نے اپنی شناخت مٹانے کے لیے تاکہ وہ مجاہدین کی مدد کر سکے، اپنی شناخت مٹانے کے لیے اس نے اپنی ایک آنکھ نکال دی تاکہ وہ میری شناخت نہ کر سکیں اور میں مجاہدین کی امداد کرتا رہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو خطرہ ہے فرقہ پرستی سے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم مل جل کر کے اس ملک سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں۔ آج جس طرح سے قائد ملت مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ نے جس طرح ملک گیر پیمانے پر یہ تحریک چھیڑی ہے وطن کی حفاظت کے لیے، فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے قدم سے قدم ملا کر کے ان کی آواز بن جائیں، اور دیگر تنظیمیں بھی، دیگر فلاحی اور رفاہی ادارے بھی اس جذبے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہیں۔ میں 2 شعر کے ذریعے اپنا پیغام پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تعصبات سے انسانیت کو تنگ نہ کر، تعصبات سے انسانیت کو تنگ نہ کر، یہ خاک و خون کا تماشا یہ کار سنگ نہ کر، قدم قدم پہ بچھا دے محبتوں کے گلاب، قدم قدم پہ بچھا دے محبتوں کے گلاب، میرے ندیم خدا کی زمین پہ جنگ نہ کر۔ اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اور برادران وطن کو اس ملک کے اندر پرامن طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔